میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے، نفلی اعتکاف کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی سائیڈ بینیفٹ اس کا یہ ہوگا کہ چونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا شرعاً جائز نہیں، اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ الحمدللہ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے۔ تمام نیکیوں سے کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے، اور اس سے یعنی درود پاک سے بزم جنت کے دولہا ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ امیر اہل سنت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز کہ میں ہوں تیرا غلام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے عاصی کبھی ناز بردار ہے، مجھ سے عاصی کبھی ناز بردار ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ہے، قیامت کے روز قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا ہمیں ذریعہ بتا دیا گیا، اور کتنا آسان اور پیارا ذریعہ،
کہ دنیا میں جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا میدان محشر میں وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسے قرب مل جائے گا انشاءاللہ وہ امن و سکون میں ہوگا. اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں جنت کی طرف رواں ہوں گے تو انشاءاللہ پیچھے پیچھے ہم غلامان مصطفیٰ بھی ہوں گے. امیر اہل سنت شعر پڑھتے ہیں نا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. اور خود امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. کس شان سے؟ کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے. حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں گے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. 2 مدنی پھول ملاحظہ فرمائیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں التحیات میں، اسی طرح. اور جتنی دیر آپ اس طرح بیٹھ سکے تو انشاءاللہ اسی طرح بیٹھیے علم دین کی تعظیم کی نیت سے. اور اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو توجہ کے ساتھ بیان سنیے. مزید بھی اچھی نیتیں کر لیں کہ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا انشاءاللہ. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا جو موضوع ہے یہ دعوت اسلامی کی ایک یونٹی ہے، ایک منظم انداز ہے کہ الحمدللہ دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات پر ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع پر بیان ہوتا ہے. مدنی مرکز کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے. اور آج کا جو موضوع ہے بڑا پیارا موضوع ہے، خاص کر کے جو شادی شدہ ہیں، جن کو والد بننے کی، والدہ بننے کی سعادتیں ملی، جن کی اولادیں ہیں، ان سے متعلق آج کا موضوع ہے. یعنی آج کا موضوع ہے باپ اولاد کی تربیت کیسے کرے. اس ضمن میں انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہم حاصل کریں گے. چنانچہ اسلام نے باپ کو نمایاں اور امتیازی مقام عطا فرمایا ہے. باپ
اولاد کے لیے ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اسلام نے جہاں باپ کی قدر و منزلت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہیں بحیثیت باپ اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی ہیں۔ باپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک انتہائی اہم ترین ذمہ داری اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی ہے۔ لہٰذا آج ہم اسی موضوع پر چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ایک حکایت سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سمرقند کے ایک عالم حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا، انکار کیا کہ نہیں، میں نے تو علم و ادب جیسا اسے سکھانا چاہیے نہیں سکھایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، تو نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک سکھایا ہے؟ اس نے پھر انکار کیا۔ تو آپ نے پوچھا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ ابو حفص نے اس پر چوٹ کی، یعنی سمجھایا، میرا خیال تو یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اسے پڑھنا تو آتا نہیں، لہٰذا وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا۔ ایسے میں تم اس کے سامنے آئے ہوگے اور اس نے سمجھا ہوگا کہ گائے ہے، اور اس نے تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی، شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس نصیحت آموز حکایت میں ہر اس شخص کے لیے درس کے مدنی پھول موجود ہیں کہ جو اپنے بچوں کو علم دین سے آگاہ کرنے اور اسلامی تربیت کرنے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے، ہر ایسے شخص کے لیے کہ جو اپنے بچے کے لیے یہ تو چاہتا ہے کہ میرا بچہ علم دین حاصل کرنے والا بنے، نیک بنے، تربیت یافتہ ہو، لیکن تربیت سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے اس حکایت میں مدنی پھول ہیں۔ اور ایسے والد جو یہ ذہن بنائے رکھتے ہیں کہ ابھی تو میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، ابھی اسے اچھے برے کی تمیز کہاں، کچھ بڑا ہو جائے تو پھر اس کی تربیت میں شروع کروں گا، ایسے والد کو چاہیے کہ اس انتظار میں نہ بیٹھے، بلکہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں، کیونکہ بچے کی زندگی کے ابتدائی سال بقیہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، بیسک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے کا ذہن یہ خالی کیسٹ کی مانند ہوتا ہے، اس میں جو کچھ ڈالنا ہے بچپن ہی میں ڈال دیجئے۔ تو بچہ جو اچھی بری بات چھوٹی عمر میں سیکھتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کو شروع ہی سے سلام کرنے، سنت کے مطابق کھانے پینے، سنت کے مطابق بیٹھنے، سنت کے مطابق جوتا پہننے، سنت کے مطابق لباس وغیرہ پہننے کا عادی بنایا جائے، تو وہ نہ صرف خود ان پاکیزہ عادات کو اپنائے رکھے گا، بلکہ اس کے یہ اوصاف اس کی صحبت میں رہنے والے دیگر بچوں میں بھی منتقل ہو جانا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح بڑے ہو کر بھی نیکیوں میں رغبت اور گناہوں سے نفرت قائم رہے گی، اس پر استقامت ملے گی۔ یاد رکھیے، نیک اولاد یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔
خود انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اولاد صالح یعنی نیک اولاد کے لیے یوں دعا مانگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ کنز ایمان، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی دعا مانگی، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس کے حصول کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نیک اولاد ہی دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور اور بڑھاپے میں خدمت کر کے والدین کا سہارا بنتی ہے۔ یہ نیک اولاد ہی ہے کہ جو دنیا و آخرت کی خوشیوں کا، سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکے گا کہ جب باپ نے بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اولاد کی اسلامی اصولوں کے مطابق مدنی تربیت کی ہوگی۔ اب چاہتے تو سب ہیں کہ ہماری اولاد ہو بھی، جن کی اولاد نہیں ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد سے نوازے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کر لیا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے جو دنیا میں سکھ کا ذریعہ، آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ تو جن کی اولادیں ہیں وہ چاہتے تو ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں نیک بنیں، با کردار بنیں، معاشرے کا با کردار فرد بن کر ابھرے۔ لیکن صرف چاہنے سے کیا یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا؟ جیسے کہا جاتا ہے نا، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، یعنی ہمیں وہ بلندی اور وہ مقام حاصل ہو جائے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا تو کوئی پیدا کرے قلب سلیم، یعنی وہ دل تو لائیے کہ جو آپ کو اس مقام پر پہنچا دے کہ اوج ثریا پر آپ پہنچ جائیں۔ لیکن صرف چاہنے سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں باپ اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ کر اولاد کی اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات سکھانے کے بجائے اپنی اولاد کو دنیاوی علوم و فنون سکھانے، بڑا آدمی بنانے اور خوب مال کمانے کے سپنے دکھانے کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہماری نئی نسل کے اخلاق و کردار تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ چھوٹے بڑے کا لحاظ ختم ہو چکا ہے، رشتہ داروں، ہمسایوں، عام مسلمانوں، حتیٰ کہ ماں باپ کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں۔ یہی وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے جب اپنے بچوں کی صحیح اخلاقی اسلامی تربیت نہیں کرتے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہی بچے نیکیوں سے تو دور ہوتے ہیں، اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ والدین کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں۔ جس بیٹے کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے باپ نے بے دریغ پانی کی طرح پیسہ بہایا، آج وہی بیٹا باپ کے ریٹائر ہونے کے بعد اسے بیکار اور فالتو سمجھتا ہے۔ باپ کی ذرا ذرا سی بات اسے انتہائی بری معلوم ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بگڑی اولاد اس بوڑھے باپ کو
اپنے ساتھ رکھنا گوارا تک نہیں کرتی اور اسے اولڈ ہاؤس کے سپرد کر دیتی ہے، جہاں وہ گھر بار سے دور سسک سسک کر جیتا اور بالآخر دم توڑتا جاتا ہے۔ اور اگر باپ امیر و کبیر ہو اور بڑھاپے کو پہنچ جائے تو یہی جوان اولاد باپ کی جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے اپنے باپ سے لڑتی جھگڑتی، گالیاں دیتی اور بعض اوقات تو ظلم کی حدود پار کر کے صرف پیسوں یا جائیداد کی خاطر اپنے ماں باپ کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ اولاد کو اسلامی طریقے کے مطابق مدنی تربیت نہ دینا بھی ہے۔ ایک اسی ضمن میں عبرت ناک واقعہ بھی سنیے۔ ایک تاجر یعنی بزنس مین حصول معاش کی خاطر گھر بار اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا۔ آج بھی ہوتا ہے نا کہ میں جیسا کہ گویا کہ مجھے اپنے ملک میں اتنا نہیں مل رہا جتنا مجھے چاہیے، حالانکہ یاد رکھیے کہ بندے کا رزق اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کب ملے گا۔ جتنا لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ملتا ہے نہ اس سے کم ملتا ہے۔ تو آج بھی ہوتا ہے نا کہ بیرون ملک چلا جاؤں گا تو میں بہت زیادہ کما لوں گا، اور کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یہ نعرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک تاجر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر حصول مال کی خاطر بیرون ملک چلا گیا۔ اچانک ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے وطن پہنچا، گھر آیا، معلوم کرنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کا قاتل کوئی اور نہیں، خود اسی کا بیٹا ہے۔ وہ لڑکا اس تاجر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بیجا لاڈ پیار اور دولت کی ریل پیل نے اس کی عادتیں بگاڑ دی تھیں، حتیٰ کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر نشے کا عادی بن گیا تھا۔ جب اس کی ماں کو اپنے اکلوتے بیٹے کی ان حرکتوں کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو پیسے دینے بند کر دیے۔ ضد کرنے پر بھی جب اس کو ماں نے پیسے نہ دیے تو بیٹے نے تیش میں آ کر، غصے میں آ کر خنجر کے پے در پہ وار کر کے اور اپنی ماں کو وہیں پر قتل کر دیا۔ حالانکہ وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، مگر نشے کی لت، نشے کی لعنت کتنی بری لعنت ہے کہ وہ نشے کی خاطر جب اسے پیسے نہ ملے تو اس نے اپنی ماں کو ہی قتل کر ڈالا۔ اس جرم کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ جب اس کا باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے ملنے جیل میں گیا تو وہ بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا کہ اگر آپ صرف دولت کمانے کے بجائے میری اچھی تربیت کرتے اور مجھے بری صحبت سے بچاتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کیا مجھے اس مقام تک پہنچانے میں آپ کا ہاتھ نہیں؟ تو بیٹے نے اس بات پر چوٹ کی اپنے والد کو کہ آج جو میں اس انجام پر پہنچا ہوں، اے میرے والد، اے میرے ابو جان، اس میں آپ کا قصور ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب۔
تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے جو اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں یا کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ میرے بال بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، اور خود دھن کمانے کی دھن میں یعنی دولت کمانے کی جستجو میں ان کی تربیت و پرورش پر توجہ نہیں دیتے، تو پھر یہی اولاد نہ صرف دنیا میں ان کی پریشانی و مصیبت کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں ذلت و رسوائی اور جہنم کی حقداری کا باعث بھی بنتی ہیں۔ چنانچہ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، یہ سب بیوی بچے قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے عیال یعنی بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے یہ بھی لے لے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے حسرت و یاس یعنی رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا، کیا کہے گا؟ اے میرے وہ والدین، غور کریں کہ آج اپنی ساری مصروفیات، اپنی ساری صلاحیتوں کو اس لیے صرف کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے روزی کما رہے ہیں، چاہے حلال و حرام کی تمیز ہو یا نہ ہو۔ کبھی یہ بھی غور کیا ہے، لوگ کہتے ہیں نا یار ہم اس لیے کچھ دو پیسے کما رہے ہیں، اس لیے محنتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کچھ ذریعہ آمدن ہو جائے، ان کی زندگی اچھی گزر جائے۔ تو یہ تو فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا کبھی یہ فکر کی کہ ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا قبر میں کیا ہوگا، ان کے ساتھ حشر میں کیا ہوگا؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سب جب وہ دیکھے گا کہ میرے بچے، میری عیال سب میری نیکیاں لے گئے، تو سب کی طرف حسرت سے دیکھ کر وہ کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ اور وہ مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ الامان والحفیظ، آئیے دعا مانگیے۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ عین شریعت و سنت کے مطابق ابتدا ہی سے یعنی بچے کے پیدا ہوتے ہی جوں جوں اس میں عقل آتی جائے، جوں جوں ہمارا بچہ بڑا ہوتا جائے، اس کی اخلاقی تربیت، اس کی دینی تربیت، یہ ساری ذمہ داری والدین کی ہے۔ تو باپ کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح
بچوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے مختلف حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہے، گندگی والی جگہ سے بچایا جاتا ہے کہ کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ اسی طرح انہیں برے ماحول کی آلودگیوں سے بچا کر اچھی صحبت فراہم کریں، ان کی اصلاح و مدنی تربیت میں جو رکاوٹیں ہوں انہیں دور کریں اور انہیں اچھے اخلاق و آداب سکھائیں۔ جی ہاں، یہ ضروری ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ آج اپنے بچے کے لیے اس بات کی تو پرواہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بچہ بھی ڈاکٹر ہی بننا چاہیے، اگر میں وکیل ہوں تو میرا بچہ بھی وکیل بنے، میں بزنس مین ہوں تو میرا بچہ بہترین بزنس مین بنے، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی اس کا اچھا بزنس ہو۔ اپنے پیشے سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ محروم نہ رہے، تو ہمیں یہ بھی چاہنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جنت سے محروم نہ رہے، اچھے اخلاق و آداب سے محروم نہ رہے، نمازوں سے محروم نہ رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی۔ تو یہی تو دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے۔ آئیے وہ مدنی مقصد ہم ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، اپنی تربیت ہے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، جہاں تک ہو سکے اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم مدنی قافلوں میں سفر کر کے سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں۔ اور ہوتا ہے کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یار یہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، یہ ہمیں نماز کے لیے بلا رہے ہیں، ہمیں مسجد کی طرف بلا رہے ہیں، تو لوگ مان بھی جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کوئی سنت بتاتے ہیں، کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، لوگ ان پر عمل کرنے کی نیتیں کر لیتے ہیں اور عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ آج ہم دنیا میں ہمارا بچہ ذلیل و رسوا نہ ہو، عزت پائے، اس کی صحت اچھی ہو، اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی دینی اخلاقی تربیت کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے کتنی جستجو ہوتی ہے۔ اگر اس کا پیپر ہونے والا ہے تو ہم شاید اس کو فجر سے پہلے اٹھا دیتے ہیں کہ وہ کہیں مس نہ کر دے اپنا پیپر، اور وہ سال بھر کی اس کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی اگر واقعی جستجو ہے تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی۔ اور نیک اولاد نہ صرف دنیا میں کام آتی ہے بلکہ قبر میں بھی کام آتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ابھی جو حدیث پاک سنی نا کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو، تو اچھے ادب سے مراد کیا ہے؟ مفسر شہیر فرماتے ہیں کہ بچے کو دیندار، متقی و پرہیزگار بنانا یہ اچھے ادب ہیں۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، دیندار بنا کر جائیں، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں بھی ملتا ہے۔ یقیناً نیک اولاد والدین کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ صرف 3 اعمال جو کنٹینیو رہتے ہیں،
ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک اولاد جو ہے وہ اس کا ثواب، اس کی دعاؤں کا ثواب، اس کی نیکیوں کا ثواب اس کے والدین کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرمائے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ جنتی جنت میں کہے گا جب اس کا درجہ بلند کیا جائے گا کہ اے پیارے رب یہ مجھے مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اس لیے تجھے یہ درجہ ملا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خواہاں تو سبھی ہوتے ہیں، سبھی کی جستجو ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، صحت مند ہو۔ تو نیک اور با کردار، با اخلاق اولاد بنانے کے لیے اس کے کچھ ہمیں مدنی پھول بھی پیش کیے جا رہے ہیں، اسے بھی توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ وہ مدنی پھول ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کی صحیح مدنی تربیت کر سکتے ہیں۔ بچوں کے بگڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن ہی سے باپ ان کی ہر خواہش پوری کرتا جاتا ہے، اور بڑے سالوں کے بعد، بڑے عرصے کے بعد میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے، 5 سال بعد، 10 سال بعد، بڑی دعاؤں سے ہیں، تو اب تو اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ اب اس بارے میں غور نہیں کرتے کہ یہ خواہش شرعاً درست ہے یا نہیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے جب ہر خواہش پوری کریں گے تو چونکہ بچے پھر ضدی ہو جاتے ہیں اور اپنی بات منوانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی مجبوری کے سبب باپ ان کی خواہش پوری نہ کر سکے تو بچے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر باپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کی بات ماننی پڑتی۔ تو جب بچے کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو پھر آئے دن بچہ رو پیٹ کر نت نئی فرمائشیں پوری کروانا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ تھمنے کے بجائے مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ بیجا لاڈ پیار جو ہوتا ہے وہ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے، تو اس میں بھی اعتدال سے کام لیجئے۔ بالکل لاڈ اور پیار ہونا چاہیے۔ وہ کون سے والدین ہوں گے جن کو اپنے بچوں سے پیار نہیں ہوگا؟ سبھی کو ہوتا ہے، لیکن ایسا پیار نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا اپنا ہی بچہ بگڑ جائے، تو یہ پیار کے منافی ہے، یعنی اس کے اپوزٹ ہے۔ اسی طرح اولاد پر کڑی نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارا بچہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کی گیدرنگ کیسی ہے، تو اگر اس بات پر بھی نظر رکھیں گے۔ اسی طرح اب چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے تو ان پر نظر رکھنی پڑے گی، ورنہ بچے ہاتھ سے پھر نکل جاتے ہیں اور پھر ان کی تربیت میں دشواری ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے اور مہکے مہکے مدنی ماحول نے کس کی تربیت نہیں کی ہے، خواہ وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، ہر ایک کو الحمدللہ تربیت کے ذرائع فراہم کیے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بچوں کی تربیت کے لیے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ ہے، دار المدینہ کا سلسلہ ہے۔ جو مدرسۃ المدینہ میں تو پھر بھی کچھ نسبتاً بڑی عمر کے بچے ہوتے ہیں، دار المدینہ میں تو بالکل جو صحیح طرح بولنا بھی نہیں جانتے، ان کی تربیت کا بھی اہتمام ہے۔ اسی طرح مزید پھر کچھ بڑے ہو جائیں تو انہیں جامعۃ المدینہ میں بھی ہم داخلہ دلا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بیرونی تربیت ہے، گھر کے باہر اگر ہم اسکول و کالج وغیرہ میں بھی داخلہ دلاتے ہیں تو ہم جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ ان میں داخلوں کا سامان کریں۔ اسی طرح چونکہ دیکھیں دار المدینہ وغیرہ میں، مدرسے میں تو جو اس کی تربیت ہوتی ہے وہ چند گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تو بچے وہ تو گھر پر ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر اس بات میں بھی نظر رکھیں کہ وہ موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کرتے ہوں۔ بروز قیامت اس جواب دہی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں
کی مدنی تربیت کیجیے اور ان کے بگڑنے والے اسباب کو بھی فراموش نہ کیجیے، جیسے آج کل موبائل فون، ٹیبلٹ، پی سی، ٹی وی اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی نئی نسل کی تباہی اور بگڑنے کا ایک سبب ہے۔ وہیں ابتداءً والدین خود ہی یہ چیزیں بچوں کو دلاتے ہیں کہ ہمارے بچے دور جدید کی ان ایجادات سے کیوں بے خبر رہیں، لیکن جب بچے ان چیزوں میں پانی کی طرح پیسہ بہا کر، راتوں کی نیندیں اڑا کر، گناہوں کی گندگی میں ڈبکیاں لگا کر خوب لت پت ہو جاتے ہیں تو اس وقت باپ کی آنکھ کھلتی ہے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت کہ مصداق اب افسوس کرنا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت افسوس کرنا پڑے کہ جب پانی سر سے اونچا ہو جائے، تو اس سے پہلے ہی سنبھل جائیے، اس سے پہلے ہی اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اسی طرح بچوں کی مدنی تربیت کے حوالے سے اس مدنی پھول کو بھی پیش نظر رکھیے کہ اگر غلطی ہو جانے پر ان کی اصلاح کرنی ہو تو شفقت و محبت سے سمجھائیے، کیونکہ بیجا سختی بھی بچوں کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے۔ ہم نے جیسے سنا تھا نا کہ بیجا لاڈ پیار، یعنی ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار بچے کو ضدی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح بچے سے بیجا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان پر ضرورت سے زیادہ سختی کرنا، یہ بچے کو ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے سمجھانے کا غلط انداز بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تربیت میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ خوش اخلاقی اور نرمی صرف دوست احباب کے لیے ہوتی ہوگی، کھانے پلانے میں بھی دوستوں پر خوب خرچ کیا جاتا ہوگا، تحفے تحائف بھی دینے ہیں تو گھر سے باہر، مگر گھر والوں بالخصوص اولاد کو سمجھاتے وقت بعض افراد انتہائی سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو بچوں کی تربیت کرنے میں ایک احتیاط یہ بھی کیجئے کہ ان کی غلطی پر سمجھاتے وقت سب کے سامنے بلند آواز سے سمجھانے، ڈانٹنے یا جھڑکنے سے بچیے، کیونکہ اس انداز سے قوی امکان ہے کہ ان کی دل آزاری بھی ہو اور بات بھی بے اثر ہو جائے، اور اس طرح سمجھانے سے بچہ بھی ڈھیٹ بن سکتا ہے۔ لہٰذا موقع پا کر تنہائی میں سمجھائیے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو ذلیل کر دیا، اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کو مزین کر دیا۔ تو امیر اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا، رہے گا سدا خوشنما مدنی ماحول، رہے گا سدا خوشنما مدنی ماحول۔ تو غصے جھڑکنے سے بچنا، وگرنہ یہ بدنام ہوگا تیرا مدنی ماحول، یہ بدنام ہوگا تیرا مدنی ماحول۔ تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے خواہش مند اسلامی بھائیوں، دل سوزی کے ساتھ بچوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا۔ تو باپ اپنے بیٹے کے حق میں جو بھی جائز دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں ایک بار، اول و آخر درود شریف، اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پن سورہ میں یہ آپ کو دعا مل جائے گی۔ اللہ تبارک